آپ جانتے ہیں کہ جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ ہر خطیب وہ دہراتا ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی یہ خطبہ مسنونہ کے اندر بھی یہ جملے دونوں دہرائے جاتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ان جیسے الفاظ کا معنی کیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس قرآن کے ساتھ بعض لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک آیت ہے، تو بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب ذرا سمجھیے گا بھائیو، مطلب اس کا یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ اختیار سونپا ہوا ہے کہ آپ اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہدایت کے راستے پر چل پڑیں، اور اگر کوئی آدمی گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے تو وہ گمراہی کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اور اس کو دونوں راستے دکھا دینے کے بعد آگے کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے یہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا کہ فرشتوں سے یہ کہا ہو کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو نیکی والا راستہ اپناؤ، تمہارا دل چاہتا ہے تو گمراہی والا راستہ اپنا لو۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ یہ اختیار دے دیتا ہے کہ جو بھی نیکی کا راستہ اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا لے، جو گمراہی کا راستہ اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا لے، لیکن اللہ نے نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، یہ دونوں چیزیں ہر انسان کے اندر اللہ نے فیڈ کر دی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ فیڈ کر دی ہیں۔ قرآن مجید میں وہ آیت آتی ہے نا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کی پہچان اور برائی کی پہچان یہ ہر انسان میں ہے۔
ہر انسان میں۔ اچھا اب آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اس کے بعد آگے جو آدمی وہ نیکی والا راستہ چھوڑ کر، نیکی والی لائن چھوڑ کر، جنت کو جانے والی سڑک چھوڑ کر اگر وہ گمراہی والی لائن پہ چلتا ہے، کس پہ چلتا ہے؟ وہ گمراہی والی لائن کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اس کے پاس بڑے سارے یعنی ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ اگر سدھرنا چاہے تو سدھر جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، علماء کی ڈیوٹی لگائی، تم لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ اور یہ سارا، لیکن وہ ضد میں آ کر، وہ ہٹ درمی میں آ کر جب وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا رسا اور اس کی جو رسی ہے نا وہ پھر گمراہی کی طرف دراز کر دیتا۔ نہیں بات سمجھ آئی کہ جب وہ سدھرنے کی طرف آتا ہی نہیں، وہ جب یعنی اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا اور وہ ضد میں آ کر وہ گمراہی میں ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے اور پھر بغاوتیں اور سرکشی کرتا جاتا ہے، سدھرنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جب کوئی رسول کی نافرمانی کرنے پہ تل جائے اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے کو اپنانے کا وہ عزم کر لے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، پھر وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر۔ میرے بھائیو یہاں تک کہ بعد نے اس کا یہ مفہوم بھی سمجھایا ہے کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جدھر برباد ہونا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف دھکا دے دیتے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ معنی ہے اس آیت کا کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو جب پھر ایک وقت آتا ہے نا کہ پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ اس کو پھر دھکا دے دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کوئی ہدایت پہ لانے والا نہیں، بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے اس آیت کا اصل مطلب، ورنہ یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھیجے، اللہ نے تو آسمان سے کتابیں اتاری، اللہ نے تو علماء کی ڈیوٹی لگائی، اللہ نے تو دین سمجھانے کے لیے بڑے بڑے بندوبست کیے، انسان کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا، اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی انسان کو راستے پر لانے کے لیے، لیکن جب کوئی انسان سدھرنا ہی نہ چاہے، جب کوئی انسان سیدھے راستے پہ آنا ہی نہ چاہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔
فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، پھر کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے، من ولیٍ کوئی دوست۔ یہاں ولیٍ کے یہ جو قرآن مجید کا اردو ترجمہ کرنے والے مترجمین ہیں، انہوں نے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست، اور دوست کا معنی کیا کریں گے یہاں؟ یعنی ہدایت پہ لانے والا کوئی دوست، راہ ہدایت پہ لانے والا، پھر اس کا کوئی دوست نہیں، ایک معنی۔ دوسرا اس کا بعد نے ترجمہ کیا ہے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی چارہ ساز، کوئی چارہ ساز، پھر اس کا کوئی چارہ ساز۔ فرمایا کہ من بعدہ ہی، اللہ کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، کہ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ کس عذاب کو؟ یہاں عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ جہنم کا عذاب۔ عذاب تو دنیا میں بھی آتے ہیں نا، بعض دفعہ کوئی قحط سالی آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی یعنی طوفان آ گیا، کوئی اس طرح کے بھی، کوئی ایسی وبا آ گئی، وبا، تو یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ لیکن یہ کون سے عذاب ہیں؟ یہ ہے یعنی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ عذاب ادنا ہے۔ اور جو اکبر عذاب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ قیامت کا ہے۔ فرمایا کہ لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ یہاں عذاب دنیا کا عذاب نہیں، بلکہ کون سا عذاب؟ آخرت کا، جہنم کا، جہنم کی آگ کا عذاب مراد ہے۔ فرمایا اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہیں گے، یقولون هل الی مرد من سبیل، کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ دنیا میں واپس جانے کی کوئی؟ اللہ، وہاں فرشتوں سے کہیں گے، جو جہنم کے دروغے مقرر ہوں گے نا، ان سے کہیں گے، اللہ سے التجائیں کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا، دوبارہ دنیا کے اندر لے کے جا۔ بڑی منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ درخواستیں کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک موقع دے دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پتہ ہے وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، تو ہم دنیا میں کیا کریں گے جا کر؟ ہم دنیا میں جیسے پہلے ہم خرمستیاں کرتے تھے، اب اس طرح خرمستیاں نہیں کریں گے۔ جیسے پہلے ہم عیش و عشرت کرتے تھے، اور پہلے ہم وہ بے نماز والی زندگی گزارتے تھے، اور پہلے ہمارا بس سارا دنیا کی طرف ہی دھیان تھا، جیسے ہم پہلے بدکاریاں کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے، اب ہم اس طرح کی زندگی نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ نعمل صالحا، کیا کہیں گے؟ نعمل صالحا، کہ ہم اب دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، نیکی کا حکم بھی دیں گے، برائی سے منع بھی کریں گے۔ اب ہم جائیں گے تو ایک بڑے متقی انسان کی زندگی گزاریں گے، نعمل صالحا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟
اچھا اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی منتیں، سماجتیں، درخواستیں، رونا، گڑ گڑانا، ان ساروں کے جواب میں اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورہ الانعام 28 نمبر آیت۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا آج یہ جو ہے نا بڑی یہ منتیں، سماجتیں، رونا، گڑ گڑانا کہ ہم بڑے نیک عمل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر میں ان کو دنیا میں لٹا بھی دوں، میں دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج بھی دوں، میں انہیں ایک موقع اور فراہم کر بھی دوں، تو دنیا میں جا کر یہ پھر اسی طرح کے کام کریں گے جیسے پہلے کرتے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں سدھریں گے۔ فرمایا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا اصول ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اس کے لیے واپس آنا ناممکنات میں سے ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ آئی نا؟ واپس آنا کیا ہے؟ ناممکنات، واپس نہیں آ سکتے۔ بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم نے ایک حالت سے اگلی حالت میں تو منتقل ہونا ہے، لیکن اگلی حالت سے پچھلی حالت میں منتقل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھے نا بھائی؟ بچپن کے بعد جوانی، تو جوانی کے بعد بڑھاپا، بچپن کے بعد جوانی تو آئے گی، جوانی کے بعد بڑھاپا تو آئے گا، لیکن کیا خیال ہے بڑھاپے کے بعد جوانی یا جوانی کے بعد بچپن ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایک دفعہ دنیا میں سے چلا جائے دوبارہ دنیا میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، توجہ ہے نا؟ دنیا سے جانے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے، یا نیک یا بد، یا نیک یا بد۔ اچھا اب ایک کلیہ اور ایک قاعدہ ذرا سمجھ لیں، جو نیک ہوتا ہے بھلا اس کا دل چاہے گا کہ میں دوبارہ اس غموں بھری دنیا میں آؤں، وہاں اللہ کی مہمان نوازیاں، اللہ کی ضیافتیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی سہولتیں، آسائشیں، بھلا ان کو چھوڑ کر کون ایسا ہوگا کہ جس کا دل چاہے گا میں پھر دوبارہ پاکستان میں جاؤں؟ کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ کوئی ہے ایسا کہ جو دوبارہ پاکستان میں آنا چاہے؟ میں دوبارہ چلا جاؤں پاکستان میں، گجرانوالہ میں، اور میں ایک چکر پھر لگا کے۔ اچھا، نیک کا آنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ اچھا اب دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ دوسری بد، برا، یعنی کافر، مشرک، سرکش، ملحد، بدعتی، یہ جو ہے نا اسی طرح کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی یہ سارے، تو اب ان بروں کو کوئی بھلا وہاں سے آنے دے گا؟ نیک کا آنے کو دل نہیں چاہے گا اور برے کو کوئی آنے نہیں دے گا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ برے کو کوئی آنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شہید ہے، ایک شہید، بس اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ شہید سے پوچھے گا بتا تیری کوئی تمنا، تیری کوئی خواہش، تو شہید کہے گا نہیں یا اللہ میرے کیا اب ضرورت ہے، بڑا کچھ ہے. تو اللہ کہے گا نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی خواہش بتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر اللہ ان پرندوں کو چھوڑ دیتا. وہ جنت کا پھل کھاتے ہیں وہ پرندے، سمجھے نا. جن پرندوں میں کن کی روحیں ہوتی ہیں؟ شہیدوں کی. فرمایا وہاں کے میوہ جات، وہاں کے پھل فروٹ اور وہاں کی نعمتیں. تو اللہ نے پھر شہداء سے اللہ نے ایک دفعہ پوچھا ہاں شہیدوں بتاؤ کہ یعنی تمہاری خواہش. تو شہداء نے کہا نہیں یا اللہ کوئی خواہش نہیں. تو اللہ نے نا بار بار ان سے یہ سوال کیا. جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا نا، توجہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہ کوئی اپنی خواہش بتائے بغیر چارہ نہیں، تو پھر شہداء کہیں گے کہ یا اللہ پھر اگر تو ہماری کوئی خواہش پوری کرنی ہی چاہتا ہے نا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا نہ، میری طرف سے یہ قاعدہ کلیہ طے ہو چکا ہے کہ انہم لا یرجعون، کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ جائیں گے دوبارہ. سمجھ آئی بات؟ لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں مولویوں نے عوام کو کس چکر میں ڈالا ہوا ہے، کس چکر میں ڈالا ہوا. وہ جی آتے ہیں، جی آتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں. یعنی اللہ معاف فرمائے کہ عقیدہ ویسے پہلے کافروں کا بھی تھا کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں. یعنی پہلے جو کافر تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا، ابو لہب کا عقیدہ تھا، عتبہ شیبہ کا عقیدہ تھا، مکے کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ فوت ہونے والے کی روحیں واپس، خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ جو مقتول کی روح ہوتی ہے نا وہ واپس آتی ہے اور پرندے میں آ کر وہ باقاعدہ منڈیر پہ بیٹھ کر وہ آواز لگاتی ہے کہ اسقونی اسقونی، مجھے میرے قاتل کا خون پلاؤ. میرا قاتل دندنا رہا ہے، پھر رہا ہے، آزاد پھر رہا ہے. اور وہ اپنے ورثاء سے کہتی وہ روح، وہ کہتی کہ تمہیں کوئی شرم ہی نہیں آ رہی، کوئی غیرت ہی نہیں آ رہی کہ میرا قاتل جو ہے وہ پھر رہا ہے اور تم میرا بدلہ ہی نہیں لے رہے. تو وہ کہتے کہ وہ روح آ کر کیا کہتی ہے کہ مجھے خون پلاؤ، میرے قاتل کا خون پلاؤ. یہ عقیدہ کن کا تھا؟ یہ کافروں کا عقیدہ تھا، اور یہ مسلمانوں میں بھی عقیدہ آ گیا. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کافروں کو دن کا پتہ نہیں چلا تھا کہ کس دن آتی ہے. یعنی ان کو دن کا نہیں پتہ چلا گا، ہمارے ان لوگوں کو دن کا بھی پتہ چل گیا. کہتے ہیں جی جمعرات کو آتی ہیں، سمجھے نا، کس دن آتی ہیں. یعنی ان بیچاروں کو دن کا نہیں پتا چلا گا، ان کو دن کا بھی پتا چل گیا. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ جناب 15 شعبان کو بھی چکر لگاتی ہیں، اور پھر 10 محرم کو بھی آتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی تاریخیں مقرر کی ہوئی ہیں. اللہ معاف فرمائے یہ سارا جھوٹ ہے، سارا فراڈ ہے، فراڈ بٹا فراڈ ہے، اور فراڈ زر فراڈ ہے. فراڈ ہی فراڈ، کوئی نہیں واپس آ. آپ یقین جانیے کہ اس دفعہ ایک شہر میں عید میلاد منائی گئی، عید میلاد، اور یہ فیس بک پر بھی آئی. اور ایک انہوں نے نا کافی بڑی ایک کرسی جو ہے نا خالی رکھی ہوئی ہے. اچھا اب کیا ہے جی، کہتے ہیں کہ وہ جو خالی کرسی ہے نا اس پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں اس پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟
محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے جی، وہ بیٹھے، وہ کرسی خالی پڑی ہوئی. تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر گمراہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی، ہر شہر میں تم میلاد مناتے ہو پاکستان کے اور ہندوستان کے شہروں میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میلاد میں آتے ہیں؟ کس میلاد میں آتے ہیں؟ اب ایک محمد رسول اللہ تمہارے ہزاروں شہروں کے ہزاروں میلادوں میں جا سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ تو یہ سارا فراڈ ہے، سب فراڈ، سمجھے؟ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا شخص بھی جو آج کل کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس محمد رسول اللہ آئے اور 7 دن میرے مہمان ٹھہرے، اور میں نے جاتے ہوئے انہیں PIA کا ٹکٹ لے کر دیا، اور بڑے پریشان تھے، کہتے تھے کہ تیرے سوا یہاں میری کسی نے کوئی آؤ بھگتی نہیں کہی، کسی نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، کسی نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، بس تو نے مجھے صحیح اہمیت دی ہے. 7 دن ادھر میرے پاس رہ کر. کیسا فراڈ! تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یقولون هل إلی مرد من سبیل وتراہم یعرضون، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یعرضون علیہا، کہ وہ جب پیش کیے جائیں گے اس پر. کس پر بلا؟ اس جہنم کی آگ پر. جب جہنم کی آگ پر وہ پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی کیا حالتیں ہوں گی؟ فرمایا خاشعین من الذل، کہ وہ اس وقت جھک جانے والے ہوں گے ذلت کی وجہ سے. جیسے بندہ ایسے جھک نہیں جاتا، جیسے کبڑا سا ہو جاتا ہے، ایسے کبڑے ہو جانے والے ہوں گے. من الذل، کس وجہ سے؟ ذلت کی وجہ سے. بھائی ایک ہوتا ہے نا کسی کا بڑھاپے کی وجہ سے کبڑا ہو جانا، وہ اور ہے، سمجھے نا؟ یہ کس وجہ سے وہ کبڑے ہو جائیں گے؟ ذلت کی وجہ سے. فرمایا ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہوں سے، وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہوں سے. اللہ اکبر! یعنی یہ ایسے چھپی نگاہوں سے، وہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کن انکھیوں سے دیکھنا، استعمال ہوتا ہے نا کن انکھیوں سے، یعنی ایسے چوری چھپے دیکھنا. فرمایا اس وقت وہ چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، ہماری حالت تو نہیں بھی دیکھ رہا. اللہ اکبر! طرفن کا معنی کیا ہے بلا؟ طرف کا معنی آنکھ. من طرف خفی، چھپی آنکھ سے. تو طرف خفی کا کیا معنی ہوا؟ تو طرف کا یہاں معنی کیا ہوا پھر؟ آنکھ. سمجھے نا؟ عربی زبان میں عین کا معنی بھی آنکھ ہوتا ہے، اور بصر کا معنی بھی آنکھ ہوتا ہے، اور عربی زبان میں قرآن میں طرف کا معنی بھی آنکھ ہے. سمجھے نا؟ عین کا معنی آنکھ، یہ ہے نا قرآن مجید میں. فرمایا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ سمجھائی نا؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ یہ اللہ نے سورہ الاعراف کے اندر فوت ہونے والوں کی بے بسی کو بیان کیا. فرمایا جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو چلو پھر بھی کم از کم یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بات سن سکتے ہیں، کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، کوئی چیز پکڑا سکتے ہیں، یہ چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. لیکن فوت ہونے کے بعد تو ان کے یہ سارے معاملات بھی، یہ ساری صلاحیتیں اور قوتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟
اب تو وہ دیکھنے سے بھی قاصر، سننے سے بھی قاصر، چلنے سے بھی قاصر، پکڑنے سے بھی قاصر۔ اور جب وہ اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی بھی کرتے ہیں، ہمارے سارے کام یہی ڈیل کرتے ہیں، سارے مسئلے یہ حل کرتے ہیں۔ جب زندہ تھے اور باہر پڑے ہوئے تھے، ان کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، اپنی بند آنکھ، کھلی آنکھ نہیں بند کر سکتے تھے، لیکن فوت ہونے کے بعد کہتے ہو کہ یہ جناب ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں اولاد بھی دیتے ہیں، ہمارے سارے سلسلے یہ چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں جھنجھوڑا، ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ، ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب تو ان کے اندر یہ قوتیں بھی ختم ہو گئی، سمجھے نا؟ پہلے سے بھی زیادہ بے بس ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ لاچار ہو گئے۔ تو فرمایا من طرف خفی، چھپی آنکھ سے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم، کہ بے شک اصل خسارہ پانے والے، اصل گھاٹا پانے والے کون ہیں؟ الذین خاسروا انفسهم، کہ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالے رکھا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو۔ اصل گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ دنیا کے اندر توجہ ہے نا، دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے جو کافر تھے نا، بڑے بڑے کافر، وہ اپنے آپ کو بڑے دانا، بڑے عقل مند اور بہت بڑے تھنک ٹینک سمجھتے تھے دنیا میں، اور اپنے مقابلے میں وہ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، اپنے مقابلے میں ایمان والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہے، انہیں تو عقل ہی کوئی نہیں، انہیں مت ہی کوئی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، دنیا کے نشیب و فراز کا، اتار چڑھاؤ کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے بے وقوف کن کو کہا؟ جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان کو، جناب علی کو، عشرہ مبشرہ کو، ان کو انہوں نے کہا نا کہ اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو وہ کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے بہت بڑے دانا، بہت بڑے عقل مند، اور اپنے مقابلے میں وہ یعنی کہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے تھے؟ بے وقوف۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، کیوں بھلا بے وقوف سمجھتے تھے؟ کہتے تھے یہ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہ اپنی کوئی جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ انہیں کوئی چیز، بس جو کچھ ہے اللہ رسول، جو کچھ ہے اللہ، جو اللہ کہے، جو رسول کہے، یعنی اللہ رسول کی بات پہ یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، انہیں کوئی نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اپنے فیوچر کی خبر نہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھو ہم کتنے دانا ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایک بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں اور پھر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جو اللہ رسول، جو اللہ رسول۔ تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دانا، اور مسلمانوں کو کیا سمجھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اس وقت ایمان والے کہیں گے
کہ ان الخاسرین، بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے، کیونکہ ہمیں دنیا کے نقصانات کی وجہ سے، دنیا میں وہ دنیا کے عارضی نقصانات کی وجہ سے کہتے تھے یہ بے وقوف ہے، اور دنیا کے وہ فوائد سمیٹنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے عقل مند ہے۔ لیکن فرمایا کہ مومن قیامت والے دن کہیں گے کہ اصل خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے اہل خانہ کو خسارے میں ڈالا، اور آج وہ جہنم کا ایندھن بنے اور آج وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ ہم نے دنیا کے اس عارضی مفاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہم نے اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی، آج ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا اصل نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور اپنے اہل خانہ کو نقصان میں ڈالا۔ فرمایا کہ یوم القیامہ، کس دن نقصان میں ڈالا؟ قیامت والے دن۔ الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔ ظالم جو ہیں وہ کہاں میں ہیں؟ اچھا بھئی، ہمیشہ کے عذاب میں کون سے ظالم ہیں؟ بھئی ظالم جو ہے، ظالم اللہ نے ویسے قرآن میں ظلم کا لفظ زیادہ تر شرک پہ استعمال کیا، ان شرک لظلم عظیم۔ تو لہذا جہنم کا ہمیشہ کا جو عذاب ہے وہ یا تو کافر کے لیے ہے یا مشرک کے لیے ہے، یا کافر کے لیے یا باقی اگر کوئی آدمی ہے ایمان والا، ہے ایمان والا، لیکن اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے گا تو یا تو اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکل آئے گا، یا پھر کسی کی سفارش سے نکل آئے گا، اور سب سے بڑی سفارش قیامت والے دن کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو مومن گناہگار ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت اگر وہ گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو ان کو جہنم سے بالآخر نکال لیا جائے گا۔ لیکن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کس نے رہنا ہے؟ یا کافر نے یا مشرک۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی شرک کیا اور اس کی موت شرک پر آ گئی، صرف شرک نہیں بلکہ موت شرک پر آ گئی، فرمایا اس پر جنت حرام اور اس پر جہنم واجب۔ وہ چاہے کوئی نبی کا باپ ہے اس کے لیے بھی قاعدہ کلیہ یہی ہے، چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہے اس کے لیے بھی قاعدہ کلیہ، چاہے کوئی نبی کی بیوی ہے اس کے لیے بھی قاعدہ کلیہ یہی ہے، چاہے کوئی نبی کا چاچا ہے یا تایا ہے اس کے لیے بھی قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ کلیہ یہی ہے کہ جس نے بھی شرک کیا تو اس کے اور اس کی شرک پر موت آ گئی تو اس پر جنت حرام اور جہنم واجب۔ سمجھ آئی نا؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے کہ ینصرونہم من دون اللہ، کہ جو اللہ کے مقابلے میں پھر ان کی مدد کر سکے۔
کوئی وہاں کوئی یعنی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑی سرکار، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی بہت بڑے قبے اور جبے والا، کوئی بہت بڑے کرنی بھرنی والا، بہت بڑا کوئی قطب ابدال وہاں پر اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکے گا۔ وہاں پر بڑے بڑے نبی دم نہیں مار سکیں گے۔ اللہ اکبر، میری بات سمجھے نا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، جد الانبیاء، اور پھر امام الحنفاء، اللہ کی خاطر بے شمار قربانیاں، اور ان کا برگزیدہ ہونا کوئی لکا چھپا ہے؟ جن کو اللہ نے جلتی ہوئی چیخا میں سے اللہ نے بچایا، باہر نکالا، اتنا بڑا معجزہ۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، باپ سامنے کھڑا ہوگا، مشرک باپ آزر، تو کہے گا کہ بیٹا آج میرے لیے کچھ کرو۔ تو جناب ابراہیم کہیں گے کہ ابو میں نے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھایا تھا، یہ شرک چھوڑ دے، شرک کا عقیدہ چھوڑ دے، یہ جن بتوں کو تو پوجتا ہے، جن بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ بالکل بھی نہ عبادت کے لائق ہے، نہ سجدے کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ یہ کسی چڑھاوے کے لائق، نہ کسی سبیل کے لائق، نہ یہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ چھوڑ دے ان کو، میں بڑا سمجھاتا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ اچھا ابراہیم آج تو جو کہے گا تیری بات مانوں گا، آج تو جو کہے گا تیری بات مانوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کہنا تھا؟ اللہ کے سامنے ترلا ماریں گے، منت کریں گے، یا اللہ میں نے تیری خاطر دنیا میں دیکھ کتنی قربانیاں دی، تو آج میری ایک ہی منت ہے کہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے میرا قاعدہ کلیہ نہیں بدلتا، یہ کوئی پاکستان کا آئین نہیں ہے کہ جب چاہو بدل دو، سمجھے نا؟ یہ میرا قاعدہ کلیہ ہے، میرا آئین ہے، میرے آئین کے اندر یہ ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں۔ میں نے یہ ایک پختہ آئین بنایا ہوا ہے کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں ہے، مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، وہ چاہے تیرا باپ ہے نہیں بخشا جائے گا، نہیں جنت میں۔ یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ میں تجھے قیامت والے دن ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، یہ تو وعدہ کیا تھا نا؟ ہاں وعدہ کیا تھا۔ تو فرمایا میرا باپ میرے سامنے جہنم میں جائے تو پھر اس میں میرے لیے ذلت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے تو اب دیکھ میں اپنا وعدہ کیسے پورا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو انسانی شکل سے بچھو کی شکل میں کنورٹ کر دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل وہ باپ والی رہے گی نہیں، وہ باپ والی بچو کی شکل اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ اللہ پھر حکم دے گا وہ ایسا بچو کہ جس کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہوگی، پاخانہ لگا ہوا ہوگا، بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے اس کو پکڑیں گے، جکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا نا، اب وہاں پر کوئی انسانی شکل میں گیا ہی نہیں، بچو کی شکل میں گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ جو ہے نا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر ان کے کوئی وہاں کارساز نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ یعنی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ دنیا میں ہدایت کا راستہ، نہ آخرت میں جنت کو جانے والا راستہ۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو۔ بھائی بات سمجھ آئی کہ وہ عقیدہ اپناؤ جو اللہ نے بتایا ہے، وہ عبادت کرو جو اللہ نے بتائی ہے، وہ عمل کرو جو اللہ نے بتایا۔ استجیبوا لربکم کا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی بات مانو، اپنے رب کی بات کو فالو کرو،
اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر جنت کا داخلہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ نے کیا نسخہ بتایا کہ استجیبوا لربکم، فرمایا من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ کوئی نہیں ہے ٹالنے والا اس کو، اس کے لیے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس قیامت کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی، سمجھے نا؟ اللہ کے سوا نہیں کوئی اس کو ٹال سکتا۔ مالکم من ملجأ، کوئی تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہ وہاں تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تم انکار بھی نہیں کر سکو گے کہ میں نے یہ تو گناہ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ شرک کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو فلاں قبر پہ سجدہ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو فلاں کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، چوری نہیں کی تھی، ڈاکہ، کیوں نہیں انکار کر سکے گا؟ اس کی وجہ نمبر ایک، ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہے، ہر چیز ریکارڈ میں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آتا ہے، فرمایا کتاب کھول کر، اعمال نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انسان جب اعمال نامہ دیکھے گا اور دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اس اعمال نامے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز، کوئی میری کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو، میری ہر چیز، میری خلوتیں، میری جلوتیں، میری میٹنگیں، میرے جلسے، میرا ہر معاملہ اس کے اندر موجود ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ نمبر دو کہ اگر وہ انکار کرے گا بھی، بالفرض کہے گا میں نے یہ جرم نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ چوری نہیں کی، بالفرض، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو اس کے اپنے کان، اس کی اپنی آنکھیں، اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں اور اس کے چمڑے وہاں بول کر گواہی دینے لگ جائیں گے کہ یہ جرم اس نے کیے۔ مجھے بتاؤ کوئی انکار کی صورت رہے گی؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، وہاں انکار کی کوئی صورت نہیں۔ اور انسان بڑا حیران ہو کر اپنے اعضاء سے پوچھے گا، او میرے خلاف تم آج گواہیاں دے رہے ہو، میرے خلاف ہی تم آج بول رہے ہو، تو وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں وہ ذات آج بلا رہی ہے، بولنے پر مجبور کر رہی ہے، جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، جو پتھروں کو بلوا سکتا ہے، درختوں کو بلوا سکتا ہے، وہ آج ہمیں بھی بلوا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کریں، لو بھائی انشاءاللہ باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی۔ اچھا اچھا بھئی، قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، تو یہاں ان آیتوں میں گمراہ، اللہ کا گمراہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ سبق کے شروع میں یہ میں نے وضاحت کی ہے، تو جس بھائی کو بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا بیان کرے۔ جی ہاں، مطلب ہے اب کوئی اگر برائی والا رستہ اپنا لے گا اور اسی پر چلنے کی ضد کرے گا تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہو۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بھی نیکی کرنے یا برائی کرنے، دونوں میں سے دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ نہیں؟ جی وہ بچہ
نہیں اختیار دیا، اللہ نے فرشتوں کو اختیار نہیں دیا۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ قیامت والے دن جب ظالم یعنی گناہگار مشرک کافر جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ کیا خواہش کریں گے؟ جی ملک صاحب، ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس کیا جائے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ وہ یہ خواہش کرتے وقت وہ کس بات کا وہ عزم ظاہر کریں گے کہ ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھ لو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن کتنے غور سے بات سنی ہے، بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ دنیا سے جانے والے لوگوں کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ جی 2 قسمیں، کون کون سی؟ جی جی احسان صاحب۔ ہاں یعنی ایک نیک اور ایک بد، چلو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہاں سے کیا نیک شخص بھی واپس نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ سوال یہ ہے، نیک افراد بھی واپس نہیں آ سکتے، کیوں؟ جی جی ہاں نہیں ہاں واپس آنے کی تمنا ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو برے ہوں گے وہ واپس کیوں نہیں آ سکیں گے؟ ہاں جی امین صاحب۔ ہاں ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ نیک آنا نہیں چاہیں گے اور بروں کو آنے نہیں دیا جائے گا، سمجھ آئے گی؟ اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہ روحوں کے واپس آنے کا عقیدہ یہ اسلام سے پہلے کن کا تھا؟ اسلام جب دنیا میں آیا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے یہ عقیدہ کن کا تھا؟ جی آپ ہیں جی؟ ہاں کفار کا، مشرکین مکہ کا، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ یہ بتائیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی یعنی کیسے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی روحیں کہاں ڈالی جاتی ہیں اور یہ کہاں زندگی گزارتے ہیں شہادت کے بعد؟ جی آپ جی سبز رنگ کے پرندوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو روحیں واپس آتی ہیں یہ کس کس دن واپس آتی ہیں؟ سکندر صاحب جی اچھا لو جی ایک نواں پول کھولیا جی کہ جمعہ رات نو ہوندیاں نے تے جمعے والے دن نہا کے واپس جاندیاں۔
جی یہ راز سر بستہ. اچھا جی یہ بتائیں کہ کوئی بھائی بتائے گا کہ عربی زبان میں قرآن میں آنکھ کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ جی آپ کون کون سے؟ بصرون ٹھیک ہے. ہاں عین، اور تیسرا طرفون. ماشاء اللہ ٹھیک ہو. اچھا جی یہ بتائیں کہ اصل خسارہ پانے والے کون ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب. اصل خسارہ پانے والے کون ہیں؟ نہیں کوئی علمی جواب دو نا. جی جی آپ نہیں جڑا ایتھے آیت وچ جڑا جواب ہے نا وہ دیو. نہیں کسی اور جی وہ والے پیچھے والے جی آپ جی. ہاں اصل خسارہ پانے والے. جی چلو دس. انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کھانا کو. ہاں یہ ہے جواب. اے دیکھو نا ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم واہلیہم. اے دیکھو نا اتنے جواب لے ہے دا. اچھا ہمیشہ کا عذاب جہنم کا وہ کن کے لیے ہے؟ ہمیشہ کا عذاب. یہ والا چھوٹا بچہ کافر اور مشرک کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت والے دن کس جانور کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا؟ آپ سے پیچھے جو بزرگ بیٹھے ہیں بجو کی شکل میں. ٹھیک ہو گیا جی بس کر. اچھا آج بھائی کوئی ساتھی نیا پہلی دفعہ تشریف لایا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کرنے کی تکلیف کرے. تو بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تسی جے تین. ہاں جی اے جڑے بھائی نئے اج تشریف لے